تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بروز جمعہ مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہاں پر گناہوں کی معافی جو ہے اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ مراد نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ ہی سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے نیک کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر جہاں بھی گناہوں کی معافی کی بشارت ہوتی ہے، وہاں سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اور گناہ کبیرہ جو ہیں وہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ ہاں، جو جنازے کی چارپائی ہوتی ہے، اس کو جو بندہ اٹھا کر چلتا ہے، اس کے ہر قدم پر بندے کا ایک گناہ کبیرہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں رواج کچھ اور ہے کہ جو بندے چارپائی کو اٹھاتے ہیں اول سے لے کر آخر تک وہی اٹھائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہر بندہ چارپائی کو، جنازے والی چارپائی کو اٹھا سکتا ہے۔ اب 2 قدم لے کر چلیں، کسی اور کو دے دیں وہ لے کر چلے، اگر کوشش کریں تو 40 قدم خود ہی اس کو لے کر چلیں۔ لیکن ہمارے ہاں تھوڑا آگے پیچھے کرنے کا سسٹم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر بندہ جنازے کی چارپائی کو لے کر جا سکتا ہے۔ تو سعادت ہے، اس کو چلنا بھی چاہیے، جنازے کی چارپائی کو اٹھانا بھی چاہیے کہ ہر قدم پر ایک گناہ کبیرہ کی معافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ رعد کا تعارف پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ رعد جو ہے، اس کا مقام نزول یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ مکیہ ہے، اور اس کی جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ مدنی ہیں۔ اس سورت کے اندر 6 رکوع اور 43 آیتیں ہیں۔ رعد اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، جسے ہم اپنے یہاں بجلی کہتے ہیں، جو آسمانی بجلی ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے۔ اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے سورہ رعد رکھا گیا۔ اچھا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوگی۔ جب بندے پر نزا کا عالم ہوتا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غالباً یہ قول ہے کہ اگر کسی بندے کو 360 تلواریں مار دی جائیں، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اس کو شاید اتنی تکلیف نہیں پہنچے گی جتنی انسان کے روح قبض ہونے کے وقت بندے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو فرمایا ایک چادر ہے، اس کو آپ کسی کانٹے والے درخت پر ڈالیں، پھر ایسے کھینچیں، جیسے اس چادر کی دھجکیں اڑ جاتی ہیں۔ جب بندے کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو فرمایا اس کی حالت بھی یہی ہو جاتی ہے۔ بعض خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی آن سے آن میں روح نکل جاتی ہے، لیکن بعض اوقات روح کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت جب بندے کے جسم سے روح جدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ والی مصیبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نزا کی سختیوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ بڑا شدت والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب سورہ رعد پڑھی جائے تو مرنے والے کے لیے آسانی اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا یہ سبب ہوتی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورہ رعد کا مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا میں آسمانوں، زمینوں، سورج، چاند، دن رات، پہاڑ، دریا، کھیتی اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے ذریعے تخلیق اور ایجاد میں، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر بھی دی گئی کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ بندہ مومن کی حفاظت کرتے ہیں۔ حق اور باطل میں نیز بندگان خدا اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر فرق بیان کیا ہے۔ نماز ادا کرنے والے، صبر کرنے والے، سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والے سے تشبیہ دی گئی، اور زمین میں فساد پھیلانے والے، عہد و پیمان توڑنے والے گناہگار لوگوں کے احوال کو اندھے سے تشبیہ دے کر
بیان کیا گیا۔ نمبر 4، متقی لوگوں کو جنات عدن کی بشارت دی گئی، اور عہد توڑنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اس کے علاوہ نبی پاک کی ذمہ داریاں بیان کی گئی کہ ایک نبی کی امت پر کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ نمبر 6، دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نبوت اور آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، اور یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں وہ بھی اپنی کتاب میں نبی پاک کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، جیسے کہ یہود وغیرہ۔ اس کے علاوہ سورہ رعد کی اپنے سے ما قبل سورہ یوسف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی زمینی اور آسمانی نشانیوں کا اجمالی ذکر ہوا، اور سورہ رعد کی ابتدا میں ان نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا۔ ایک مناسبت اس کی یہ بھی سورہ یوسف کے ساتھ ہے کہ سورہ یوسف کی آخری آیت میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ رعد کی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سورت کو کما حق پڑھ کر سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔